اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ. بڑی پیاری آیت ہے. اس میں ساری دنیا کو بنانے والے، مجھے اور آپ کو بنانے والے پروردگار نے ایک انفارمیشن ہمیں دیتے ہوئے فرمایا ہے اللہ ہی کی نشانیوں میں سے ہے، اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنسوں میں تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے آپس میں اس نے الفت، محبت، پیار اور رحمت پیدا کر دیا ہے. یہ آیت کا مختصر سا ترجمہ یعنی کہ مفہوم کے انداز میں میں نے آپ کے سامنے بتایا. فیملی کاؤنسلنگ جو ہمارا پروگرام چل رہا ہے اس کا یہ 3rd پارٹ ہے. آج یہ 3را پروگرام ہے، فیملی کاؤنسلنگ یا میرج کاؤنسلنگ پروگرام آپ اس کو بولو. آج جس ٹاپک پر مجھے آپ کے سامنے بات کرنی ہے وہ شادی شدہ زندگی میں کردار کی اہمیت. میرج لائف میں مرد کا ہو یا عورت کا ہو، جو رول ہوتا ہے کتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ مجھے آپ کے سامنے بتانا ہے، اور کیسے ہونا چاہیے یہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے بتاؤں گا. انداز اور طریقہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ رہے گا جن باتوں کو ہم نے چوز کیا ہے آپ کے سامنے بتانے کے لیے. ہم اللہ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس ٹاپک کو میرے لیے آسان بنائے کہ تاکہ میں آپ تک اس کو پہنچا سکوں، اور آپ کے لیے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری زندگیاں خوشحال گزر سکیں. آمین. انسان جو ہے نا اپنی عقل سے اور اپنی خوب محنت سے سادہ سا میٹر جسے بولتے ہیں سادہ سا میٹر کو ترقی دے کر کے، آگے بڑھا کر کے ایک سویلائزیشن میں کنورٹ کر سکتا ہے. صحیح بات کلیئر ہے نا؟ ایک سادہ میٹر کو ترقی دے کر کے ایک سویلائزیشن میں اس کو کنورٹ کر سکتا ہے، تبدیل کر سکتا ہے انسان. کس چیز کے ذریعے سے؟ عقل اور محنت، دونوں چیزیں ہونا ہے نا. وہ کچھ مثالوں کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے باتیں کہوں گا. ایک اور بات بتا دیتا ہوں، کچھ میں پوائنٹس بھی آپ کو بتاؤں گا 1 2 3 4 5 6. آپ اس کو، میری گزارش ہے کہ اپنے موبائل میں ہی سے اس کو نوٹ کر لیں، پھر جب میں ایک کر کے لاؤں گا آپ اس کو ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ یہ دونوں سائڈ سے ہم آگے بڑھیں گے. یعنی کہ انسان کے تعلق سے میں یہ بتا رہا تھا، نارمل تھنگس کو وہ یوز کر کے، استعمال کر کے شاندار چیزوں اور گیجٹس میں، مختلف قسم کے گیجٹس میں گیجٹس کو وجود میں لا سکتا ہے نا. جو نہیں ہے وہ بنا سکتا ہے. یہ سب کیسے ممکن ہوا، کیسے پاسبل ہوا؟ اس کا سیکرٹ صرف ایک ہے. وہ کیا سیکرٹ ہے؟ وہ سیکرٹ یہ ہے کہ چیزوں کے اندر، جو بھی چیز ہے، کوئی بھی تھنگس ہے، چیزوں کے اندر موجود کچھ لازمی کوالٹیز پائی جاتی ہیں، ہے نا. میگنیٹ ہے، اس کے اندر کھینچاؤ، کوئی اور چیز ہے تو اس کے اندر، ذرے کے اندر نیوکلیئر فورس، یعنی کہ کسی ہر چیز کے اندر بھی ایک لازمی کوالٹیز پائی جاتی ہیں. انسان ان نیچرل کیریکٹرسٹکس کو، یعنی کہ قدرتی خصوصیات کو ڈسکور کرتا ہے نا. ان کو کیا کرتا ہے؟ ڈسکور کرتا ہے، چھانبین کرتا ہے، اور پھر انہیں یوٹیلائز کرتا ہے. اس کے بعد ایک نیا سویلائزیشن وجود میں لانا اس کے لیے آسان اور ممکن ہو جاتا ہے. یعنی یہ جو خصوصیات کی جو میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، یہ دراصل ان آبجیکٹس کا کیریکٹر ہوتے ہیں اصل میں، کہ ہر چیز کا ایک مخصوص کیریکٹر ہوتا ہے. اگر میں تھوڑا سا اور اس کو پھیلا کر بتاؤں تو، یعنی کہ ہر چیز کا ایک مخصوص کیریکٹر ہوتا ہے، اس کے اندر ایک صفات ہوتی ہیں جو وہ لازمی طور پر اپنا کیریکٹر پلے کرتی ہے اور ادا کرتی ہے. یہی سرٹنٹی آف کیریکٹر ہے، یہی یقینی کردار ہے جو زندگی کی تمام سرگرمیوں کو اور ترقی کو ممکن بناتی ہے. اگر وہ کیریکٹر صحیح طریقے سے وقت پر پلے نہ ہو، یہ سویلائزیشن وجود میں آنا ناممکن ہو جاتا ہے. یعنی اگر ایک سرٹنٹی ختم ہو جائے تو پوری انسانی سویلائزیشن کولیپس کر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. اگر ایسا ہو کہ ایک دریا کے اوپر، میں ایگزامپل جیسے میں نے کہا، نمبر 1، اب تک جو بات بتایا اس کو بتانے کے لیے تھوڑا آپ نوٹ کر لیں گے، یا ذہن میں ہی اس کو آپ بٹھا لیں گے، فیڈ کر لیں گے، نوٹ کریں گے تو بڑا بہتر رہے گا. نمبر 1، کچھ ایگزامپلس میں دے رہا ہوں. پہلی خواتین سے بھی، لیڈیز سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ ان باتوں کو تھوڑا سا توجہ سے سنیں اور نوٹ کریں.
اگر آپ کے پاس نوٹ بک ہے تو نوٹ کریں، موبائل ہے تو اس میں صحیح نمبر وار آپ اس کو لائیں. اگر ایسا ہو کہ ایک دریا ہے، ایک دریا کے اوپر لوہے کا پل کھڑا کیا گیا، پل یعنی برج بنا کر کے کھڑا کیا گیا، اور پھر معلوم ہو کہ وہ موم کی طرح نرم ہے. نمبر 1 اپنا کیریکٹر پلے نہ کریں، تھنگس اپنا کیریکٹر پلے نہ کریں، یہ بات بتا رہا ہوں. نمبر 2 پتھر اور سیمنٹ کے ذریعے سے ہم چاہتے ہیں کہ ملٹی فلورل. نمبر 2 پتھر اور سیمنٹ ڈال کر کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے کئی منزلہ ملٹی فلورل بلڈنگ بنائی جائے، لیکن وہ اپنا کام نہ کرے. کون؟ پتھر اور سیمنٹ اپنا کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ بعد میں معلوم ہو رہا ہے کہ ریت کا ایک ڈھیر ثابت ہو رہا ہے. نمبر 2 تیسرا ایگزامپل، انجن ہے، بنایا ہوا کوئی بھی ایک انجن ہے، انجن میں پیٹرول بھرا جائے، پیٹرول بھر دیا گیا ہے، مگر جب انجن کو چلایا جائے تو پیٹرول انرجی میں، توانائی میں تبدیل نہ ہو. کتنی ہو گئی؟ 3 ایگزامپل ہو گئی. نمبر 4 یعنی مقناطیسی میدان، جس کو میگنیٹک فیلڈ کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں نا، پڑھے لکھے لوگ اچھے سے، میگنیٹک فیلڈ میں حرکت کو یکجا کیا جائے، موشن کو یکجا کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ مگر الیکٹران اس کے اندر محرک ہو کر بجلی پیدا نہ کریں، کرنٹ نہ بنے، کیا ہوتا ہے نا؟ یہی کتنے ہو گئے؟ 4 ایگزامپلس ہو گئے. اس کو رکھیں آپ، اور بھی بہت ساری ایگزامپلس آئیں گی. کچھ باتیں بتا کر کے ایک اور 2 ایگزامپل آپ کے سامنے میں لاؤں گا. یعنی اگر ایسا ہو، کیسے؟ ہر تھنگ اپنا کیریکٹر کھو دے، اپنا رول وہاں پر پلے نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں نے اپنا کیریکٹر کھو دیا ہے. am I right؟ چیزوں نے اپنا کیریکٹر کھو دیا ہے، اور اگر چیزیں اپنا متعین کیریکٹر کھو دیں جہاں پر ان کو وہ پلے کرنا ہے، تو تمدن کی تعمیر ناممکن ہو جائے گی. تمدن کی تعمیر کیا بولتے ہیں اس کو؟ سویلائزیشن. ماڈرن سویلائزیشن جو ہے نا، وجود میں نہیں آ پائے گا، ہے نا؟ ہمارا یہ جو زمانہ چل رہا ہے ترقی یافتہ نہیں بن پائے گا. یعنی کہ تمدن، سویلائزیشن اسی وقت بنتا ہے جب کہ اس کے ضروری مادی اجزاء آپ لوگ سمجھتے ہیں، میٹیریل جو چیزیں ہیں اس کو کردار، وہ اپنا کردار ادا کرے جس کی ان سے امید کی جاتی ہے، جس سے جو امید کی جاتی ہے وہ اپنا رول پلے کریں. جی نمبر 5 ایک اور ایگزامپل دیکھ لیجیے. برف کی فیکٹری ہے، برف کی فیکٹری میں پانی وہاں پر کیا ہونا ہے؟ جمنا ہے نا؟ برف کی فیکٹری میں پانی منجمد ہونا ہے، جمنا ہے، لیکن جمنے کی بجائے بھاپ بننے لگے. کیا ہوگا؟ بھاپ بن کر کے اڑنے لگے، تو اس آئس فیکٹری کا وجود بے معنی ہے، میننگ لیس ہے. تھوڑا آپ لوگ آواز نہیں کریں گے، آواز نہیں کریں گے بیٹا تھوڑا سا. جی نمبر 5 ہو گیا نا؟ اچھا نمبر 6 ایک چھٹا ایگزامپل. اگر بھٹی ہے لوہے کی جہاں پر پگھلایا جاتا ہے، وہاں پر لوہا ڈالا جائے اور وہ لوہا پگھلنے سے انکار کر دے، وہاں پر نہ پگھلے، تو سارا مشینی کاروبار درہم برہم ہو کر رہ جاتا ہے. صحیح؟ جی یہ ایگزامپلس ہوئی. اب ان ایگزامپلس کو رکھ کر کے اصل میدان کی طرف ہم آگے آئیں گے. دیکھو آج ہم انہی باتوں کی روشنی میں، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے 6 ایگزامپلس میں نے رکھا، انہی باتوں کی روشنی میں میرج لائف کی جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ کمپلیکسٹیز آف میرج لائف. صحیح ہے؟ کمپلیکسٹیز آف میرج لائف. تو اس کو، اور اس میں کردار یعنی کہ رول کی امپورٹنس کیا ہونی چاہیے، اس پر ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ آپ سب تیار ہیں؟ منہ سے بولیں گے تھوڑا سا؟ جی تیار ہیں؟ الحمدللہ. آئیے ہم سب سے پہلے کچھ باتیں بتا دیتا ہوں میں. یہ موضوع جو ہے نا، جو ٹاپک آج میں نے چھیڑا ہے، جس کے اوپر ہم کو بات کرنی ہے، نہ صرف ہمارے پرسنل پیس کے لیے اہم ہے، ہماری اپنی سنگل لائف کے لیے مفید اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ ایک سوشل اسٹیبلٹی کے لیے بھی ایک بنیادی ضرورت ہے. بہت زیادہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے یہ. کیسے؟ ہم میرج لائف کی ریالٹی کو آج انشاءاللہ اس ٹاپک میں میرج لائف کی ریالٹی کو میٹیریل ایگزامپل سے انشاءاللہ بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ایگزامپل جو دی گئی پوری میٹیریل ایگزامپلس ہیں، اس کو میرج لائف پر امپلیمنٹ کر کے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس کی مدد سے ہم نیسیسری چینجز بھی انشاءاللہ کر سکتے ہیں. یہ پاسبل ہے. نمبر 1 سب سے پہلی ایگزامپل کیا بیان کی گئی تھی؟
ہے نا. آئیے اس کے لیے سب سے پہلا پوائنٹ ہے, آپ نوٹ کریں اس کو, محبت اور اعتماد. شادی شدہ زندگی میں کردار جو ہونا ہے کیسے پلے کرنا ہے مرد کو اور عورت کو بھی اپنے آپ میں, اپنے خاندان میں, اپنی فیملی میں ایک بہترین کردار اگر پلے کرنا ہے تو سب سے پہلی چیز ان کو کیا ہونا ہے؟ محبت اور اعتماد, جس کو انگریزی میں آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ لو اینڈ ٹرسٹ. لو اینڈ ٹرسٹ, یہ دو چیزیں ہیں. آئیے سب سے پہلے محبت یعنی کہ لو اور اعتماد یعنی کہ ٹرسٹ پر ہم بات کریں گے کھل کر کے. کیا بات ہے اس میں؟ جیسے میں نے آپ کے سامنے بتایا, تمدن کی تعمیر میں, ایک سویلائزیشن کو آگے بڑھانے میں لوہے کا پل مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے نا. لوہے کا پل بنا دیا جائے تو مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اسی طرح میرج لائف میں محبت اور اعتماد دونوں کے دونوں مل کر کے بھی محبت اور اعتماد کا پل بھی مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے. لوہے کا پل جس طریقے سے مضبوطی سے کھڑا رہتا ہے اسی طریقے سے لو بھی اور ٹرسٹ بھی, دونوں کی دونوں چیزیں اسی انداز سے کھڑے ہونا ہے. اگر لوہے کا پل پانی پر کھڑے ہونے کے بجائے موم کی طرح پگھلنے لگے, کھڑے ہونے کے بجائے وہ مضبوطی کے ساتھ موم کی طرح پگھلنے لگ جائے تو اس کا کوئی فائدہ ہے؟ ختم ہو جائے گا نا, وہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا. ویسے ہی اگر میاں بیوی, ویسے ہی اگر ہسبینڈ اینڈ وائف, ان دونوں میں ایک دوسرے پر بھروسہ نہ ہو, ایک دوسرے پر بھروسہ نہ ہو, ٹرسٹ نہ ہو اور ان کے اندر محبت نہ ہو تو ان کا رشتہ بھی کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. وہاں پر کمزوری کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے. محبت اور اعتماد, ٹرسٹ اینڈ لو, وہ دونوں ایسی بنیادیں ہیں جن پر میرج لائف کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. میرج لائف کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. جب یہ بنیادیں مضبوط ہیں تو کتنا بڑا طوفان بھی کیوں نہ آ جائے اس رشتے کو ہلا نہیں سکتا. کتنا بڑا طوفان آ جائے اس رشتے کو کبھی توڑ نہیں سکتا. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہمارے پاس, ان کے اماں بھی فساد کی جڑ ایک بار آ گئے تو پوری فیملی کو توڑ دیتے ہے نا. یہ فون ہی سب سے زیادہ, ایک بار میں اس کو ریچارج کرایا تو یہاں وہاں فون کری, مجھے ڈاؤٹ شروع ہو گیا, اعتماد گیا ہے نا. یعنی بہت ساری چیزیں ہیں, ایک دو نہیں ہوتا. اگر یہ اعتماد اور محبت یہ دونوں چیزیں اگر خالی ہو جائیں تو پل کو یاد کر لینا, اگر وہ اپنے لوہا ایران جو طاقت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو وہ موم کی طرح پگھلنے لگ رہا ہے, تو مطلب ویسے ہی ہماری میرج لائف بھی پگھلنے لگ جائے گی. لوہے کا مطلب کیا؟ وہ اپنا کیریکٹر کھوتا ہے کیا؟ نہیں کھوتا ہے, تبھی تو مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ایک مرد اور ایک عورت یہ دونوں مل کر کے اپنا کیریکٹر کیوں کھو دیتے ہیں؟ تو ان کی زندگی کا پل کولیپس کر جائے گا, ڈوب جائے گا, برباد ہو جائے گا. بچے ادھر ادھر ہے نا, یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. پہلی چیز ہوئی. اب آئیے دوسری چیز پر ہم بات کریں گے, اس کو نوٹ کر رہے ہیں. دوسری چیز ہے خیالات اور منصوبہ بندی, جس کو آپ لوگ انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ آئیڈیاز اینڈ پلاننگز, ہے نا. آئیڈیاز اینڈ پلاننگز, یہ دو چیزیں ہیں. اس کو دوسری مثال کیا ہم بتائے تھے؟ سیمنٹ اور بلڈنگ کی نا. اب آئیے اس کو لے کر کے بات کریں گے. آئیڈیاز اور منصوبہ بندی یعنی کہ پلاننگ کی طرح, یعنی کہ پتھر اور سیمنٹ سے کئی منزلہ عمارت بنائی جائے, ملٹی فلورل ایک بلڈنگ بنائی جائے, مگر وہ ریت کا ڈھیر ثابت ہو. ایسا ہوتا ہے کیا کہیں؟ نہیں نا. یعنی کہ سیمنٹ میں جتنی مقدار میں جو چیزیں ملانی ہے وہ نہ ملائی جائے تو اس کے اندر کمزوری تو آئے گی, ہے نا. پتھر اپنی طاقت کھو دے تو اس کے اندر تو آئی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح اگر میرج لائف میں بھی, یعنی کہ میرج کا رشتہ تو بن گیا, شادی کا رشتہ تو بن گیا, شادی ہو گئی, نکاح ہو گیا, مگر میاں بیوی کے خیالات میل نہیں کھا رہے ہیں. دونوں کے خیالات میں ٹکراؤ ہو رہا ہے. اور ان کی منصوبہ بندی, منصوبہ بندی مینس پلاننگ, ابھی جو بتانا یاد رکھو اس کو. دونوں کے خیالات الگ الگ ہیں, دونوں کی پلاننگز الگ الگ ہے, تو ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کے بجائے وہ کمزور بنانے لگتے ہیں. بلڈنگ پورا کیا ہو جائے گی؟ زمین بوس ہو جائے گی, گر جائے گی. ویسے ہی ان کی شادی شدہ زندگی بھی تباہ و برباد ہو جائے گی. یہ دو چیزیں نہ رہیں تو کیا کیا؟ خیالات اور پلاننگ, دونوں چیزیں مل کر کے کرنا ہے تو یہ رشتہ بھی غیر مستحکم ہو جاتا ہے, بے بنیاد ہو جاتا ہے. اگر یہ دو چیزوں کے اندر کمی آ جائے تو دونوں کو چاہیے, ہسبینڈ اینڈ وائف کو, کہ وہ ایک دوسرے کے خیالات کی قدر کریں. سب سے پہلے یہ کس سوچ کی ہے؟ ماڈرن سوچ کی ہے, پرانے خیالات کی ہے. اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں. ایسا نہیں,
آتے ہی کیا سمجھتے معلوم؟ ایک ساز بھی ہے نا، منجھی ہوئی کھلاڑی کب بنتی ہے؟ جبکہ وہ 40-50 سال گزارنے کے بعد نا، لیکن ساز یہ سب بھول جاتی ہے بہو آتے ہی، جیسے میں ہوں ویسی رہنا. ارے وہ تو کچی عقل کی ہوتی ہے، ایکسپیکٹیشن ایک دم ہائی ہوتا ہے نا. یہی چیزیں ہوتی ہے، ایکسپیکٹیشن ہائی کر دیتی ہے. یہاں پر دونوں طرف سے ایک دوسرے کی طرف ایسا ہوتا ہے. میں کیا بتا رہا ہوں، جس کس خیالات سے آئی ہے، کیسی فیملی سے آئی ہے، کس سوچ کی ہے، وہ اس کے خیالات کو دیکھنا، پرکھنا. اگر وہ غلط ہے تو اس کو پیار سے محبت سے اس کو سمجھانا، بات کرنا. ایک مرتبہ پوچھ لیتے تو چائے کو میں تھوڑی 5 منٹ کے لیے روک دیتا. اب آ گئی ہے نہیں، آ گئی ہے، پی لو. وہ باتوں میں تال میل نہیں رہتا. ہاں آپ سنتے چلے جائیے لیکن توجہ سے، چائے کی چسکی لیتے رہیے اور سنتے بھی رہیے توجہ سے. پوائنٹ مس نہ کریں انشاءاللہ، اس لیے کہ کڑی محنت کر کے میں ان چیزوں کو جمع کر کے لایا ہوں، آپ کو اندازہ بھی لگے گا. اچھا میں یہ بتا رہا تھا کہ دونوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے خیالات کی قدر کریں، ہے نا. فوراً الٹی سیدھی باتیں بول دینا، فتویٰ تھوپ دینا نہیں، اور دونوں مل کر کے اپنے فیوچر کی، اپنے مستقبل کی پلاننگ کریں. دونوں مل کر کے، کیوں؟ تاکہ ان کا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے. مشترکہ مقاصد جو ہوتے ہیں، یعنی کہ دونوں کے ملے جلے جو گولز ہوتے ہیں، اس کو متعین کرنا اور ان کو حاصل کرنے کے لیے مل کر کام کرنا، یہ میرج لائف کو کامیاب بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. اس کے خیالاتی چلک، انو چلک، انہوں کب باتیں نہیں معلوم، انہوں کب جاتے نہیں معلوم، اس کو کیا پسند وہ تک نہیں معلوم، ہاں کس چیز کا عادی ہے وہ تک نہیں معلوم. صبح کو اس کو چائے کی ضرورت اٹھ کر نہیں بنائے گی، رات کو اس کی کسی چیز کی ضرورت ہے وہ خیال نہیں کرتا. نہیں، ہر چیز کو بھی خیال کرنا ہوگا. خیالات اور دوسرا پلاننگ، دونوں ضروری ہیں، دونوں ضروری ہیں. دونوں ایک دوسرے کا خیال کرنا، تب جا کر کے انشاءاللہ یہ شادی شدہ زندگی کامیاب ہو سکتی ہے. نہیں ہمیں مرد مانے، ہمیں جیسا بولتی ہے ویسا سننا، عورت کو کھندل کو رکھنا، نہیں. کیا ہو جائے گا؟ پورا خاندان اور قبیلہ تباہ و برباد ہو جائے گا. فوراً نتیجے نہیں، بعد میں دھیرے دھیرے نتیجے آنا شروع ہو جائیں گے. ایک وقت تک یہ غلبہ چلتا تھا، بعد میں وہ غلبہ شروع ہو جائے گا. الغرض میرج لائف کو کامیاب بنانے میں انشاءاللہ دونوں کا خیالات کی قدر کرنا اور دونوں ایک دوسرے کا تعاون کرنا، یہ مل کر کے چلیں گے. پلاننگ دونوں مل کر کے بنانا، ان کا فیوچر انشاءاللہ سکسیسفل اور کامیاب ہو سکتا ہے. 2 باتیں ہو گئی. تیسری اگزامپل کیا دیا تھا؟ انجن، پیٹرول، ہے نا. پیٹرول اور انجن کی مثال میں دیا تھا. اس میں ہے، آپ نوٹ کریں اس کو، موٹیویشن اور حمایت. موٹیویشن اور حمایت، انگلش میں جسے کیا ہوتا ہے؟ موٹیویشن اور حمایت، یعنی کہ سپورٹ. کیا ہے؟ سپورٹ. اس کے تعلق سے اگر میں آپ کے سامنے بتاؤں تو گاڑی کے انجن میں پیٹرول اگر ڈالیں تو وہ توانائی میں تبدیل نہ ہو، توانائی مینس انرجی پیدا نہ کرے، انرجی میں کنورٹ نہ ہو، تو گاڑی آگے بڑھ سکتی؟ کیا نہیں بڑھ سکے گی. ڈیزل انجن میں پیٹرول ڈال دیا جائے تو بھی آگے نہیں جاتی، ہے نا. پیٹرول انجن میں ڈیزل ڈال دیا جائے تو بھی، ڈیزل انجن ہے، پیٹرول تو اور مہنگا ہے نا بھائی، مہنگی چیز بھی ڈال رہے ہیں، جائے گی کیا گاڑی؟ نہیں جائے گی، ہے نا. میکینک کی بس لے کر جانا پڑے گا، پورا نکالنا پڑے گا، الگ الگ پریشانیاں آ جائیں گی. اسی طرح پیٹرول اور انجن کا ساتھ آپ رکھیں کہ اسی طرح شادی ہو کر بھی میاں بیوی ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنے کے بجائے، ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کے بجائے ایک دوسرے کو پیچھے ڈھکیلنے لگیں، ایک دوسرے کو سپورٹ نہ کریں، تو ان کا یہ رشتہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. ان کا یہ رشتہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، آگے نہیں جا سکتا. دونوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں، ہمت افزائی کریں، اور زندگی کے مقصد کو، زندگی کے ٹارگٹ اور گول کو حاصل کرنے میں دونوں ایک دوسرے کا سپورٹ کریں، ساتھ دیں. یہ بہت ضروری ہوتا ہے. میرج لائف میں موٹیویشن اور حمایت، یعنی کہ سپورٹ، وہ گویا کہ ایک ایندھن ہے. ایندھن مطلب فیول ہے، ایک دوسرے کے لیے فیول ہے جو رشتے کو آگے بڑھاتے ہیں. جب دونوں شریک حیات، دونوں پارٹنرز ایک دوسرے کی کامیابیوں پر خوش ہوتے ہیں، ہاں دونوں ایک دوسرے کی کامیابیوں پر خوش ہوتے ہیں اور ناکامیوں پر سہارا دیتے ہیں، تو یہ رشتہ مزید مضبوط ہو جاتا ہے. یہاں پر ہمارا معاملہ کیا ہو گیا ہے؟ کامیابی پر کیا کرنا؟ خوش ہونا. کہ زندگی میں کتنا بھی اچھا کام کر لے، کیڑے نکالتے ہیں ایک دوسرے کی، نقطہ رکھنا بولتے ہیں. یا نہیں بولے تو کبھی کیا ہوتا ہے؟ ناکامیوں پر سہارا دینا. ذرا نمک بھی زیادہ ہو گیا وہ تو ہنگامہ کر کے اس کو زندگی میں آگے بڑھنا، ہدرنا، ایسا بنا. کیا ہوتا ہے؟ یہ 2 طرف سے بھی ہوتا ہے، کبھی اس طرف سے کبھی اس طرف سے. تو لہذا اگر ایسا ہو گیا تو یہ رشتہ بہت جلد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. ضروری ہے جس طریقے سے
انجن میں فیول ڈالا جائے تو وہ انرجی میں کنورٹ ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب دونوں کا رشتہ ہو گیا ایک دوسرے کو انجن اور فیول بنا کر کے کیا کریں گے, پیٹرول بنا کر کے فیول میں یعنی کہ اس کو انرجی میں تبدیل کر کے آگے جیسے بڑھتے ہیں ویسے ہی اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. اگر دونوں کہیں لڑ کھڑاتے ہیں تو سپورٹ کریں, کہیں کمزوری آ جاتی ہے تو اس کی طاقت بنے, پورا کندھا بنے, مضبوط سہارا ایک دوسرے کا, تب جا کر کے دونوں انشاءاللہ آگے بڑھ سکتے ہیں. اچھا نمبر 4 ہے قربت اور روشنی. قربت یعنی قریب ہونا اور اس کے نتیجے میں روشنی. یہ کیا ہے؟ اب آئیے کچھ باتیں بتاتے ہیں. اس کے بعد نمبر 4 کیا بتایا گیا تھا؟ میگنیٹک فیلڈ کی بات کی گئی تھی, ہے نا. سمجھ گئے ہوں گے آپ کیا بولنے جا رہے ہیں. یعنی اگر مقناطیسی فیلڈ یعنی کہ میگنیٹک فیلڈ کو جوڑا جائے مگر حرکت نہ ہو, یعنی کہ اس میں موشن نہ ہو اور الیکٹران حرکت میں نہ آئے تو بجلی پیدا ہو سکتی, کرنٹ نہیں بن سکتا, بجلی پیدا نہیں ہو سکتی ہے. اسی طرح اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب رہ کر بھی, ایک دوسرے کے بالکل قریب رہ کر بھی وہ بجلی بن کر ایک دوسرے کو روشن کرنے کے بجائے تاریکی بن رہے ہیں, کیا ایک دوسرے کو اندھیرے کا سبب بن رہے ہوں, تو یہ رشتہ بے مقصد ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ رشتہ بے مقصد ہو جاتا ہے. جیسے کہ میں نے کہا آج کل ہمارے پاس سپورٹ کرنے کے بجائے اور زیادہ یعنی کہ فزیکل تو قریب ہو رہے ہیں, دونوں کا مقصد پورا ہو گیا, چلو پھر تیرا کام الگ میرا کام الگ. صرف فزیکلی قریب ہونا نہیں ہے بلکہ ایموشنلی بھی قریب ہونا, اس کے خیالات, اس کے جذبات, اس کے احساسات کا خیال رکھنا. یہاں پر صرف مرد کے لیے عورت نہیں, عورت کے لیے مرد, دونوں کو چاہیے کہ وہ اپنی قربت کو پازیٹیو انداز میں استعمال کریں تاکہ ان کی زندگی روشن ہو, تاکہ ان کی زندگی کے اندر روشنی آئے. جسمانی قربت جیسے کہ میں نے کہا فزیکل قربت کے ساتھ ساتھ ان کی جذباتی قربت بھی بہت زیادہ ضروری ہے. جو بولتے ہیں نا کچھ باتیں ضروری ہو جاتی ہیں, اشارتاً میں بولتا ہوں, اشارتاً میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. یعنی کہ دونوں شراکت دار, دونوں میاں بیوی, دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف دو چاہیے کہ ایک دوسرے کی ضروریات کو سمجھے اور اس کا خیال رکھنے میں مدد کریں. ضروریات کو اگر سمجھیں گے تو انشاءاللہ خیال رکھنے میں مدد ملتی ہے. اس کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا نہیں ہے مرد ہے نا اپنی فزیکل قربت کو جب بھی بلائے ریڈی رہنا, نہیں, غلط ہے. اس کا خیالات کیسے ہیں, اس کا موڈ کیسا ہے, اس کی طبیعت کیسی ہے, اس کا خیال کرنا پڑے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ جب بھی میں تیار ہوں وہ بھی تیار ہو جائے, غلط ہے. اس کا خیال کرنا پڑے گا, اس کا خیال کرنا پڑے گا. اگر دونوں ایک دوسرے کی ضروریات کو سمجھیں, کب کس وقت کیا ضرورت ہے, طبیعت کیسی ہے, انشاءاللہ تب خیال رکھنے میں ایک دوسرے کا مدد مل سکتی ہے, ان کی زندگی میں روشنی آ سکتی ہے, ورنہ تاریکی آ جائے گی, اندھیرا آ جائے گا. نمبر 5 5واں کیا بتایا تھا؟ اس کی فیکٹری کی بات. آئیے اس میں کیا ہے دیکھیں گے. 5واں پوائنٹ ہے لچک اور ہم آہنگی. اردو میں, انگلش میں اس کو بولیں گے تو فلیکسیبلٹی اینڈ ہارمونی. فلیکسیبلٹی اینڈ ہارمونی اس کو کہتے ہیں. یعنی کہ بھٹی میں لوہا ڈالا جائے, تھوڑا سا آگے پیچھے کر لیا ہوں میں, بھٹی میں جو ہے نا تپتی ہوئی بھٹی میں لوہا ڈالا جائے مگر وہ پگھلنے کے لیے تیار نہ ہو تو اس کا کچھ فائدہ ہے کیا؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اسی طرح زندگی آزمائشوں میں, زندگی کی ہماری آزمائشوں میں اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے نہ پگھلیں, پگھلنا ضروری ہے, کتنا سخت دل مرد بھی کیوں نہ ہو, موم بننا پڑے گا, ہے نا. بھٹی میں ڈالا جائے تو لوہا پگھلے گا تو ہی تو سویلائزیشن وجود میں آئے گا. نہیں پگھل رہے ہیں, میری مرغی کی ایک ٹام مئی بول ڈالا تو ہوگا پتھر کی لکیر, میری بات کو نکالے گا. یہ جب آ جائے گی نا زندگی کے اندر, یہ فلیکسیبلٹی اگر نہ ہو تو ان کی شادی شدہ زندگی ایک اندھیرا کنواں بن جائے گی, ایک ڈرونا گھر بن جائے گی, ایک ڈرونا جنگل بن جائے گی. خوشیاں ختم ہو جائیں گی, اولاد کے اندر وہ خوشی نہیں آئے گی, وہ آگے بڑھنے والی نہ بن پائے گی. تو میں آپ کے سامنے یہی بتا رہا تھا, چاہیے کہ دونوں کیا بنے, ایک دوسرے کے لیے پگھلنے والے بن جائیں. جس طریقے سے بھٹی میں لوہا ڈالا جائے تو پگھل جاتا ہے, بلکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے سرکش, ضدی پن اور اڑیل بنے رہنا. یعنی کہ سرکش بولے تو ایک مرتبہ غلطی کی, بتا دیا گیا تھا, پھر بھی کر رہا ہے, پھر بھی کر رہا ہے, پھر بھی کر رہا ہے, بار بار کر رہا ہے. یعنی دیکھیے ضدی پن, کتنا بھی سمجھو مان دیکھنے بھی بہت ہٹن انہیں ہوتا نہیں ہوتا کبھی ایسا, بہت ضدی ہے, اپنی ایک بات کو پکڑ کر کے زندگی بھر بیٹھی ہوئی ہے, اس کو بھی شکایت ہوتی ہے, کبھی اس کو شکایت ہوتی ہے. تو ایسے ہی اڑیل پن بنے رہے, ان کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا. زندگی بھر بھی اگر ساتھ بھی رہے تو وہ ساتھ نہیں ہے, بے مزہ زندگی ہو سکتی ہے.
تو لہذا میرج لائف میں فلیکسیبلٹی اور ہارمنی یعنی کہ ہم آہنگی ضروری ہے تاکہ دونوں مل کر مشکلات کا سامنا کر سکیں. کتنے بھی مشکل حالات سامنے آ جائیں اس کو آسانی کے ساتھ اس کو قابو کر سکیں. لچکدار رویہ اپنانا اور اختلافات کو سمجھداری سے حل کرنا میرج لائف یعنی کہ میرج ریلیشنز کو مزید اور مضبوط اور مستحکم بنا سکتا ہے. نمبر 6 آخری، مجموعی طور پر اگر آپ کو بتایا جائے تو یعنی کہ ٹوٹلی اگر میں اپنی باتوں کا نچوڑ اور خلاصہ آپ کے سامنے بتاؤں تو میرج لائف کی کامیابی کس میں ہے؟ سکسیسفل میرج لائف یعنی کہ شادی شدہ زندگی کی کامیابی صرف اسی میں ہے کہ میاں بیوی دونوں اپنے اپنے کردار کو سمجھیں، اپنے اپنے رول کو سمجھیں اور انہیں احسن طریقے سے نبھائیں، ہے نا. کوئی بھی چیز کوئی بھی تھنگ اپنا رول نہ سمجھ پائے تو کیا ہوگا؟ بالکل بے فائدہ ہو جائے گی وہ چیز. ایک بلڈنگ نہیں کر سکتی، ایک پل نہیں کر سکتا، ایک آئس نہیں بن سکتی، ایک لوہا نہیں پگھل سکتا. ویسے ہی ایک شادی شدہ زندگی بھی کامیاب کبھی نہیں ہو سکتی. کب؟ اپنے اپنے رول کو اگر دونوں نہ سمجھیں تو. جیسے تمدن کی تعمیر میں ہر چیز اپنے کردار کو ادا کرنے سے ایک نظام مضبوط بن سکتا ہے، ویسے ہی میرج لائف میں ہر دونوں کو میاں بیوی ہسبینڈ اینڈ وائف کو چاہیے کہ ایک دوسرے کا رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے اپنے کردار کو سمجھیں کہ مجھے یہاں پر کس سچویشن میں کون سا رول پلے کرنا ہے، یہاں پر مجھے کب نرم بن جانا ہے، کب مجھے گرم بننا ہے. ایک کہا جاتا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، معاویہ کی رسی کے نام سے واقعے بن گئے ہیں. سنا ہے آپ نے معاویہ کی رسی؟ یعنی کہ بڑی لمبی ان کی مدت چلی. کتنے سال آپ کو یاد ہے؟ تقریباً کافی لمبی مدت، 20 سال کے اوپر کا ان کا زمانہ چلا. 25 سال. ہاں بہت زیادہ لمبی مدت کا زمانہ چلا. لوگوں نے آ کر کے سوال کیا اتنی لمبی مدت ہے نا رعایا کے ساتھ آپ حکومت کرے، آپ کے خلاف بغاوت نہیں ہوئی کیسے؟ انہوں نے کہا کہ میرے اور میری رعایا کے، وہ کبھی اسٹوری پوری سناؤں گا انشاءاللہ، آج آگے یاد آ گیا مجھے، نیکسٹ میں بنا لوں گا اس کو. تو میری اور میری پبلک کے درمیان ایک سمجھوتا ہے، بیٹھ کر کے کبھی سمجھوتا نہیں کرے. کیا ہے کہ ایک رسی ہے، جب مجھے لگتا ہے کہ وہ کھینچ رہے ہیں میں ڈھیلی چھوڑ دیتا ہوں. میں بھی پکڑوں گا تو کیا ہوگا؟ وہ سب مل کر کے کھینچیں گے تو اکیلا گر جاؤں گا. جب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ادھر سے ڈھیلی ہے، ضرورت پڑنے پر کھینچ لوں گا. مطلب کب کس وقت مجھے ٹائٹ ہونا، کب کس وقت مجھے سختی برتنا، کب کس وقت مجھے آسانی پیدا کرنا، یہ چیز میں سمجھ کر کے ہم دونوں تال میل کے ساتھ چل رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آسانی سے ہماری حکومت چل رہی ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا. بات سمجھ میں آیا؟ میاں بیوی دونوں، اب یہ بھی گرم یہ بھی گرم، کیا ہوگا؟ غصہ پلس غصہ از اکول ٹو دھماکہ. یہی ہوتا ہے، ادھر بھی غصہ ادھر بھی غصہ، چل جہنم چلو بھاڑ. اتنا غصہ کبھی آ جاتا ہے، طلاق خلا کی نوبت آ جاتی ہے، میاں بیوی دونوں اپنے بسترے کے راز دوسروں کے سامنے اگلنے لگتے ہیں، گھر کی معمولی چھپی ہوئی باتیں سامنے لانے لگ جاتے ہیں. کب؟ دونوں طرف اگر ٹائٹ ہو جائے تو. میں آپ کے سامنے یہی ذکر کر رہا تھا، ہمارے اندر کیا ہونا ہے؟ اپنے کردار کو سمجھنا ہے. ویسے ہی میرج لائف میں ہم اور آپ کو کچھ چیزوں کو میں نے آپ کے سامنے بتایا، کچھ الفاظ آپ بول سکتے ہیں کیا کیا ہونا ہے؟ محبت، لو، اعتماد، ٹرسٹ، خیالات کی ہم آہنگی، فلیکسیبلٹی، ایسا بول سکتے ہیں، تھاٹس اور پلاننگ، قربت اور روشنی. یعنی کہ کیا بتایا اس کے اندر؟ قریب ہونے کا مطلب صرف فزیکل نہیں بلکہ ایموشنل بھی ان کے قریب ہونا ہے. یعنی کہ لاسٹ ٹائم میں آپ کے سامنے ایک بات ذکر کیا تھا، عورت کو تھپڑ مارو، گالی دو، کچھ بھی کرو برداشت کر لیتی ہے، لیکن اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہو ایموشنل ہو جاتی ہے نا، برداشت نہیں کر سکتی. بات کرے اس کے ماں باپ کو لا رہے ہیں، بات کرے کمپیریزن میں اس کے ماں باپ کو لا رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ایک وقت تک ہی وہ سنبھال سکتی ہے، اس کے بعد ایک دم بم بن کر کے پھٹے گی. ویسے ہی اس لیے کہ ماں باپ سے اس کا ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتا ہے، ویسے ہی ہسبینڈ سے بھی ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتا ہے. تو اس کو قدر کرنا ہے، سمجھ لینا ہے یہاں پر رسی ڈھیلی ہے تو جتنا مضبوط کرنا آپ کر لو. تو یہی بات ہے، یعنی کہ اعتماد، محبت، خیالات کی ہم آہنگی، قربت اور روشنی، موٹیویشن، حمایت، اور اسی طریقے سے لچک اور ہم آہنگی یعنی کہ فلیکسیبلٹی اور ہارمنی، یہ میرج لائف کو خوشحال بناتے ہیں. ہمارے دوستوں اور بھائیوں اور خواتین اسلام، ہر دن آپ کے لیے ایک نیا موقع لے کر کے آتا ہے نا. ہم تمام ہر دن، ہر نیا صبح، ہر نئی صبح، ہر نیا سورج ہمارے لیے ایک نیو اپرچونٹی لے کر کے آتا ہے. ہمارے پاس یہ طاقت ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں.
کل تک کی جو بھی تھی اس کو چھوڑ دو، بھول جاؤ. انشاءاللہ آج سے میں کیا کروں گا، یہ نئی اپرچونٹی اللہ نے مجھے دیا ہے. اگر رات کو میں مر جاتا تو، اگر وہ انتقال کر جاتی تو، دونوں سوچ لو. تو پھر اس کے بعد لڑیں، جب تک رہیں گے لڑکے مریں گے، مر جانے کے بعد صرف اچھائیاں یاد کریں گے. سوچ لینا دونوں ایک دوسرے کے تعلق سے، اگر میں چلا جاؤں، اگر یہ چلی جائے تو کیا ہوگا. وہ اپنا دن کو آخری بناؤ. آج کے بعد سے اللہ نے موقع دیا، اپرچونٹی دی ہے، تو انشاءاللہ اب کے بعد سے میں کیا کروں گا، میری یہ میرج لائف کو میں خوشحال بناؤں گا، اچھی بناؤں گا. اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کی کوشش کرو، یعنی کہ اپنے کردار کو پہچانو اور اسے بہترین طریقے سے ادا کرو تاکہ آپ کی میرج لائف خوشحال بن سکے. نمبر 7 بولو، یعنی جو کہ اینڈنگ کا میرا جملہ بولو، آپ سن لیجئے اس کو. آخر میں یہی بات آپ تمام سے کہنا چاہوں گا کہ میرج لائف جو ہے نا کوئی آسان سفر نہیں ہے. پھر بتا رہا ہوں، اس کا مطلب کوئی ڈرانا نہیں ہے، یعنی کہ ہم آسان اس کو بنا سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں ہے. کب، کیسے، وہ کیا چاہتی ہے، محنت چاہتی ہے، یعنی کہ ایفرٹ چاہتی ہے، اور سمجھ بوجھ چاہتی ہے نا. سمجھ بوجھ یعنی انڈرسٹینڈنگ یہ چاہتی ہے. صبر اور تحمل یعنی کہ پیشنس چاہتی ہے. اور محبت کیا ہے، لو چاہتی ہے. جب ہم اپنے شریک حیات دونوں ایک دوسرے کے پارٹنر کے ساتھ مل کر اپنے کردار، اپنے رول پلے کریں گے، کب محنت ہونا ہے، کب سمجھ بوجھ سے کام لینا ہے، کب صبر کرنا ہے، اور کب لو دکھانا ہے، یہ سمجھ بوجھ سے کام کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. تو ہم نہ صرف اپنی بلکہ اپنے خاندان کی خوشیوں کا سبب اور ریزن بن سکتے ہیں. حاضرین، آج انشاءاللہ یہاں سے اٹھتے ہوئے خواتین آپ بھی یہ عہد کریں، یہ وعدہ کریں کہ ہم اور آپ اپنی میرج لائف میں ان تمام اصولوں کو اپنائیں گے انشاءاللہ، تاکہ ہمارا یہ رشتہ نہ صرف مستحکم مضبوط بنے بلکہ ایک مثالی بن سکے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہی اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام کا شکریہ، اتنی دیر تک بیٹھ کر کے ساتھ دیا، آپ نے باتوں کو سنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.